لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء معدن الجود والعطاء وعلى آله وصحبه أصحاب الوفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت و عقیدت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. ہم تو مائل بعطا ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بعطا ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کس کو کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. سامعین و ناظرین و ناظرین، آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. نہایت ہی بڑی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں والی رات ہے. اللہ جل مجدہ الکریم کے حضور مناجات و دستاویزات پیش کرنے والی رات ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جس کو شب براءت کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہا اس رات میرے پاس جبریل آئے، آقا کی خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کی آج 15ویں رات ہے اور یہ بڑی ہی برکتوں بخششوں والی رات ہے. حضور آج کی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کی مقدار آپ کی گناہگار امت کو جنت سے براءت اور نجات کا ٹکٹ عطا فرمائے. اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے. شب معنی ہوتا ہے رات، براءت معنی ہوتا ہے نجات. اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قبیلہ بنو کلب اہل عرب، خطہ عرب میں ایک ایسا معروف ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بڑی ہی بکریاں ہوتی. کلب عربی میں کتے کو کہا جاتا ہے. تو ان کے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ کثیر کتے بھی ہوتے تھے، لوگی بھی ہوتے تھے. اس لیے ان کا نام ہی معروف ہی یہ قبیلہ بنو کلب سے مشہور ہو گئے. ان کی بکریاں بہت زیادہ تھیں. تو کہا حبیب شعبان کی یہ 15ویں رات، یہ شب برات وہ بابرکت رات ہے جس رات
اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کی مقدار آپ کے ان امتیوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ نے آج جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج کی یہ وہ بابرکت رات ہے، نزہۃ المجالس کی ایک روایت ہے، اگرچہ فضائل میں وہ بہت فرق ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں رستے سے گزر رہے تھے۔ آپ کو رستے میں ایک بڑا حسین و جمیل ایک پتھر نظر آیا۔ آپ نے اس پتھر کا ملاحظہ کیا۔ جب پتھر کے حسن و جمال کو دیکھا تو دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے، تعجب کی انتہا نہ رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت پہ فخر کرنے لگے، واہ مالک تیری قدرت ہے، تو نے ایک پتھر کو کتنا حسن عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، کہا پیارے عیسیٰ آپ پتھر کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے حیران ہو رہے ہیں، میں اس سے بھی عجیب تر کو چیز نہ دکھا دوں؟ عرض کی مالک دکھا دے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر پھٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ کیا دیکھتے، اس پتھر کے اندر ایک بزرگ ہیں جو طویل عرصہ سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ایک لمحہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی دنیا میں غفلت نہیں کی، دنیا کی طرف غافل نہیں ہوئے، مشغول نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ نے جب دیکھا پتھر کے اندر سے ایک بزرگ نمودار ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس بزرگ کے پاس ایک عصا تھا، ایک انگور کی بیل تھی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بندے، کتنے عرصہ سے اس پتھر میں ہر چیز سے اللہ طلب رہ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ اس بزرگ نے کہا یا نبی اللہ مجھے 400 برس گزر گئے ہیں، میں اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہوں، بھوک لگتی ہے تو اس خوشہ انگور سے کچھ انگور تناول کر لیتا ہوں، اللہ پھر پھل دے دیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو اس کاسے سے پانی پی لیتا ہوں۔ 400 سال گزر گئے ہیں، عرش والے خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے دوسرا تعجب خیز مہمہ دیکھا، عمل دیکھا، پھر حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ کہا مالک یہ تیرا برگزیدہ بندہ، یہ عابد، یہ عبادت گزار کتنے طویل عرصہ میں ایک لمحہ بھی دنیا میں غفلت نہیں، دنیا کی طرف نہیں مشغول ہوا، اس پتھر کے بند خانے میں رہ کے تیری عبادت میں رہا، 400 سال رہا۔ اللہ اس سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار بندہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پھر وحی نازل فرمائی، کہا پیارے عیسیٰ اگرچہ اس میرے مقرب بندے کی عبادت قابل فخر عبادت ہے، 400 سال کا عرصہ اس کی عبادت کرنا دنیا و ما فیہا سے الگ تھلگ رہ کر کے یقیناً بہت طویل عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، قابل فخر عبادت ہے، لیکن تیرے بعد میرا محبوب احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ میں اپنے محبوب کی نسبت سے اپنے محبوب کی اس امت کو شعبان کی 15ویں رات شب برات کا تحفہ عطا فرماؤں گا۔ اگر میرے محبوب کا امتی اس مبارک رات میں میری عبادت کرے گا تو میں اس محبوب کے امتی کو شب برات کی عبادت کا اجر اس 400 سال عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ ہم تو مائل پہ آتا ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو کوئی رب لوے منزل ہی نہیں۔ اے محبوب کی امت تیرے لیے ہمہ وقت ہر لحظہ ہر گھڑی تیرے لیے ہر آن ہر رات ہر دن توبہ و رحمت کا اللہ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر، تو اللہ کو راضی کر۔ تیرا رب فرما رہا ہے محبوب تیرا امتی اگرچہ کتنے گناہ لے کے میرے
میرے دربار میں جب آ جائے گا ایک بار سچے دل سے میرا خوف دل میں بٹھا کے میری خشیت میں میرے ڈر سے ایک آنسو بہائے گا، میں ایک آنسو کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آج کی وہ مبارک رات ہے، بڑی ہی عظمتوں والی رات۔ اس رات اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 5 راتیں زندہ کر لیتا ہے، 5 راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، عرش والا خدا اس پہ جنت واجب فرما دیتا ہے۔ کہا کون کون سی رات؟ کہا 8 ذو الحجہ کی رات، 9 ذو الحجہ کی رات، 10 ذو الحجہ کی رات، عید الفطر کی رات اور شب برات۔ آج کی رات جو اس میں عبادت کرتا ہے اللہ اپنی رحمت کے وسیلے اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرنے سے کتنا اجر ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا ہے، تورات میں اللہ نے نازل فرمایا، کہا اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے بھی فارغ کر دیا کر۔ اگرچہ بندہ سارا دن تک اپنے معاشی نظام میں مصروف رہتا ہے لیکن رب کی عبادت کے لیے بھی فری ہونا چاہیے۔ حضرت فضیل نے تھوڑی سی اور اضافہ کیا ہے، کہا تورات میں لکھا ہوا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کی طرف بڑھ، میں تیرے دل کو غنا سے مغرور کر دوں گا، تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ ہاں اگر تو میری عبادت سے دور رہا میں تیرے دل کو فکروں میں پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا، تیرے کو محتاجی مسلط کر دوں گا۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ جو اگرچہ نیند میں ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے، لیکن اللہ کی عبادت کا جو لطف ہے اللہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ کثیر بدری صحابہ سے یہ روایت ہے، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب سے بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی دنیاوی لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جو نوجوان اپنی خواہشات کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنی لذتوں کو چھوڑ کر کے میری عبادت میں لگ جاتا ہے، وہ نوجوان میری بارگاہ میں فرشتے کی طرح ہے۔ اللہ کی عبادت میں جب جوانی میں بندہ توبہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے۔ تو عبادت کرنا اگرچہ ظاہر تھوڑی سی مشقت لگتی ہے، یار اب نیند کا بھی مرحلہ ہے، نرم گرم بستر ہے، ٹھنڈی میٹھی نیند کا وقت ہے، لیکن یاد رکھیں جو اس وقت کو اللہ کی عبادت پہ قربان کر دیتا ہے اللہ کے فرشتے اس کی بخشش اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک کسی نبی کا گزر ایک غار کے پاس سے ہوا۔ غار سمجھتے ہیں پہاڑ کے اندر کچھ رستہ ہوتا ہے، وہ کمرہ نما جو ہوتا ہے۔ کہا کسی نبی کا ایک غار کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا تو اس غار میں ایک نوجوان عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کے اس نبی نے رک کر کے اس نوجوان کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ وقت کے نبی نے کہا اے عبادت گزار یہ تو بتا کب سے اس غار میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے 300 سال گزر گئے ہیں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا گزر کا کیسے ہوتا ہے؟ کہا درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر لیتا ہوں۔
کہا پانی کیا پیتے ہیں؟ کہا چشمے سے پانی پی لیتا ہوں۔ تو کہا اچھا جب موسم سرما آتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کہا فلاں پہاڑ ہے اس کی گھر میں چلا جاتا ہوں۔ کہا اتنا اللہ کی عبادت میں صبر و استقامت یہ کیسے ہے؟ دن بھی رب کی عبادت میں، رات بھی عبادت الہیہ میں، یہ کیسے میرا بسر ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ مشکل، یہ صبر آج کے دن اور رات کا ہی تو ہے، کیونکہ جو پچھلا دن رات گزر گیا، سو گزر گیا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آنے والا ابھی آیا نہیں ہے۔ اللہ کے اس نبی نے اس کی اس کریمانہ ادا اس قدر تعجب کیا، کہا عجب سی بات ہے، کتنا کریمانہ ادا ہے کہ عبادت کے لیے 24 گھنٹے مشغول ہے، پھر کہتا ہے آج کا دن، آج کی رات ہی تو صبر ہے، باقی پچھلا گزر گیا ہے تو بھائی پچھلی گزر گئی ہے، اللہ کی عبادت میں یہ رات گزارو، اللہ کے حکم توبہ کرو، یہ بخشش کی رات ہے، اس کو لیلۃ النجات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ سوائے شراب کے عادی کو، سوائے ماں باپ کے نافرمان کو، سوائے جھگڑالو کے، سوائے مشرک کے، اللہ ہر میرے گناہگار امتی کو جنت کا حقدار بنا دے۔ ایک بار سچے دل سے توبہ، جوانی ہے تو جوانی میں توبہ، حضور فرماتے ہیں جوانی کی توبہ، جب جوان توبہ کرتا ہے نا گناہ سے، اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک کے قبرستان میں اگر کسی قبر میں گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اللہ جوان کی توبہ سے اس عذاب کو اٹھا کے رحمتوں کا سویرا کر دیتا ہے۔ جوانی عبادت شوبائی پیغمبری، جوانی میں عبادت، جوانی میں پھر رات، یہ بات بڑی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، قرآن کہتا ہے ایک دن 50,000 سال کے کا مقام ہوگا، اس کی تپش، اس کی حرارت، اس کا قہاری، اور اللہ تعالیٰ کی قہاری کا پورا بھنگی انداز ہوگا۔ وہ کیسا ایک لمحہ ہوگا، 1.25 میل کا سورج ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اس دن اللہ 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس میں سے میرے نبی نے فرمایا ایک وہ نوجوان بشاب ناشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پچھلی ماضی میں گزری ہوئی معصیات پہ، گناہوں پہ سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہا ساری اولاد آدم تو خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے اس غفار و کریم سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ کے حضور توبہ بندہ جب گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یہ رات جو ہے نا، ہمارے اسلام کی زندگیاں دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ایک بات نہیں کبھی اس رات صرف، حالانکہ انہوں نے گناہ کئی ایسے برگزیدہ جنہوں نے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارے، باوجود یہ رات بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے گناہوں کے اعتراف کرنے کی رات ہے، اللہ کے حضور معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کے حضور سجدے میں بسر کرنے والی رات ہے، اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کرنے کی رات ہے، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنے والی رات ہے۔ تو بندہ گناہ گار کا گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے محمد تیرے گناہ کا اعتراف ہی اللہ کو اتنا پیارا ہے، اللہ اعتراف کی نسبت سے تیرے گناہ کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امت میں بدترین بندے کو دیکھ لوں، میری امت میں بدترین بندہ کون سا ہے، کون ہے وہ بندہ جو بدترین ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی نازل کی، موسیٰ فلاں رستے میں صبح صبح بیٹھ جانا،
سب سے پہلے جو بندہ وہاں سے گزرے گا تیری امت کا بدترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے میں بیٹھ گئے، سب سے پہلے ایک بندہ گزرا، اس کے ہاتھ میں یا اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کو اٹھائے ہوئے رستے سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہا یہ بندہ میری امت میں سے بدترین بندہ ہے میری قوم میں۔ جب وہ بندہ چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پھر ایک اور شوق پیدا ہوا، کہا مالک اب میرا دل چاہتا ہے میں اپنی امت میں سب سے بہترین بندے کو دیکھ لوں۔ کہا موسیٰ اسی راستے میں بیٹھ جانا، شام کو جو پہلے بندہ گزرے گا وہ تیری امت کا بہترین بندہ ہوگا، بہترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو بیٹھے تو جب دیکھا وہی بندہ جو صبح کو بچہ لے کے گزرا ہے، شام کو وہی بچہ لے کے سب سے پہلے گزر رہا ہے۔ چہرے پہ تابانیاں ہیں، زیباشیاں ہیں، صبح کو جایا ہوا چہرہ تھا، اب چہرہ چمکا ہوا ہے، چمکدار بنا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ منظر تعجب خیز ہے، میں نے تیری بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ مجھے میری قوم کا بدترین بندہ دکھا دے، تو وہ بندہ جو صبح کو گزرا بچہ اٹھا کے، پھر میں نے عرض کی یا اللہ خوش نصیب بندہ بہترین بندہ دکھا دے، پھر شام کو وہی بندہ پہلے گزرا ہے۔ راز کیا ہے؟ بدترین بھی وہی تھا، اب بہترین بھی وہی ہے۔ کہا موسیٰ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، لیکن منظر کچھ یوں ہے، صبح کو جب یہ ادھر سے گزرا تھا تو گناہوں کی نحوست سے لگ پڑا تھا، گناہوں کی سیاہی سے یہ سیاہ ہوا پڑا تھا۔ جب یہ جنگل میں گیا، اچانک اتنا طویل جنگل اس کے چھوٹے سے بچے نے جب دیکھا تو باپ سے سوال کیا، ابا جان یہ تو بتاؤ اتنا بڑا جنگل ہے، اس جنگل سے بڑا کوئی چیز ہے؟ تو اس نے جواب اپنے بچے کو دیا، ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں۔ پھر بیٹے نے آہ بھر کے کہا، ابا جی پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا اللہ کا آسمان ہے۔ پھر بچے نے کہا، ابا جی آسمان سے بڑی بھی چیز ہے کوئی؟ کہا ہاں بیٹا ٹھنڈی اور سسکتی، ہاں بھر کے کہا بیٹا ہاں آسمان سے بھی بڑی چیز ہے، وہ تیرے باپ کے گناہ ہے۔ کیا ہے؟ بس گناہ کا اعتراف کر دیا۔ کہا ابا جی آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا اگرچہ جنگل سے بڑے پہاڑ، پہاڑوں سے بڑا آسمان، آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑی عرش والے خدا کی رحمت ہے۔ کہا موسیٰ جب اس نے اپنے بیٹے سے ہم کلام ہوتے ہوئے مکالمے کی صورت میں اپنے گناہ کا اعتراف میری رحمت کی ٹھنڈی آہ بھری ہے، میں نے اس اعتراف گناہ پہ میری رحمت کا دریا جوش میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صبح جب گیا تھا تو بدترین یہ تھا، اس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ گناہ تھے۔ جب سچے دل سے اس نے اپنے گناہوں کا صرف اعتراف کیا، میری رحمت کا دھم بھرا، تو میں نے اس کے اعتراف گناہ اور میری رحمت کے صدقے سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے سب سے بہترین بندہ بنا دیا ہے۔ رحمت کا دریائے الہی وقت آتا تیرا، جی قطرہ بخشن بینوں کے کام بڑھ جاوے میرا۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل آہستہ آہستہ کالا ہوتا جاتا ہے، ایک وقت آتا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت تک جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ پھر سے مصفح کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں گناہ ایک نحوست ہے، گناہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، لیکن یاد رکھیں توبہ وہ ہے جو اگرچہ گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، سچے دل سے رب کے حضور معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ کے خوف میں آنسو بہا لینا، اللہ اس تیری توبہ کی بدولت جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کے اندر داخل فرما دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو نعیم الاصفہانی ہلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں ذکر کرتے ہیں،
اچانک ایک پرندہ جو حسن و جمال میں کمال درجہ رکھتا تھا، بڑا حسین و جمیل ایک پرندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. وہاں اپنے آپ اس پرندے کو دیکھا. وہ دیکھتے ہی دیکھتے پرندہ، اس کے پر بھی بڑے کریم ہے، بڑا حسین و جمیل ہے. دیکھتے دیکھتے حضرت عیسیٰ کے سامنے لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس کی ساری پر، سارے بال اتر گئے، گنجا ہو گیا سارا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرندہ کیچڑ میں جا گھسا اور آلودہ ہو گیا، بدصورت بن گیا. پھر وہ پرندہ ادھر سے نکلا، چلتے ہوئے بہتے پانی میں جا کے ڈبکی لگائی. جب پانی سے نکلا تو بالکل صاف شفاف ہو گیا، پھر سے حسین و جمیل پر لگ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو تعجب کیا، کہا مالک معاملہ عجب سا ہے. کہا اے پیارے عیسیٰ، یہ پرندہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے اور یہ صرف ایک صورت، ایک مثال دینے کے طور پہ ہے. کہا اس کا گندا ہونا، بدصورت ہونا، کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہونا، یہ ایک بندہ مومن کی علامت ہے. جس طرح یہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو کر بدصورت ہوا، بندہ مومن اس طرح جب گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی نحوست سے بدصورت ہو جاتا ہے. ظاہراً اس کا چہرہ تو گرچہ بڑا کمال نظر آ رہا ہے، دل گناہوں کی میل سے روتا ہوا تھا. لیکن جب مومن توبہ کر لیتا ہے، سچی معافی مانگ لیتا ہے، تو جس طرح یہ پرندہ بہتے ہوئے پانی سے نکل کے صاف شفاف پھر سے حسین و جمیل بن جاتا ہے. مومن گناہ سے سچی توبہ کرنے کے بعد اسی طرح حسن و جمال کا شاہکار ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی بخشش و مغفرت مانگنے کی رات ہے. اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حضور سجدے کرو، نوافل ادا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو. حضرت وحید المنور کہتے ہیں دین کے تین کنارے ہیں. ایک کنارہ ہے کہ بندے کو جو بھی اگلی پچھلی پرانی نئی آئندہ ملنے والی نعمتیں ہیں اس پہ شکر ادا کرو. دوسرا اللہ کی جو جنت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، مثل نہیں ہے، اس کی رغبت کرو، اس کا سوال کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی جو جہنم ہے جس کی تاب کوئی نہیں لا سکتا، اس سے اللہ کی پناہ مانگو. اور میرے نبی کا فرمان، جو بندہ سچے دل سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. جو بندہ جہنم سے رب کی پناہ مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. ہم تو مائل باتا ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو کوئی راہ لگے، منزل ہی نہیں. آج کی رات بڑی رحمتوں والی رات ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب نبی کا صدقہ ہماری اس کاوش کو، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائی، ماں باپ کو حیات یہ طول نصیب فرمائی، ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائی. اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، اعمال کبیرہ سے، اعمال سیئہ سے محفوظ فرمائی. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.